تو معذرت کے ساتھ ویری انفارچونیٹ کہ ریلیجس لوگوں میں طلاق کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ زیادہ ہو رہا ہے. بہت سے ریلیجس لوگ پریشان ہیں، بہت سے ریلیجس لوگ کو چیلنجز آ رہے ہیں. انہوں نے کچھ ایکسپیکٹ کر کے شادی کی تھی اور اس کے بعد ان کو وہ چیز نہیں ملی، ان کو ریجیڈیٹی نظر آئی، ان کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹی اور اس کے بعد ان کی لائف جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے، ٹو بی آنیسٹ. تو اس لیے فائنڈنگ دا کریکٹ لائف پارٹنر از ویری امپورٹنٹ. ریلیجن کو تو دیکھنا ہے ہم نے، لیکن کس قسم کے ریلیجن کو دیکھنا ہے یہ ایک الگ بات. صرف یہ نہیں دیکھنا فیس بک پہ پوسٹیں اچھی شیئر ہو رہی ہیں یا وہ بہت ایکٹیوسٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ عورت کا ضرورت سے زیادہ ایکٹیوسٹ ہونا، یہ میرا پرسنل ویو ہے، یہ بھی نیگیٹو جا سکتا ہے. دعویٰ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت کا دعویٰ کرنا یہ فرض نہیں ہے. مرد اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، مرد جو ہے وہ سوشل ڈیلنگز کرتا ہے. عورت اگر کرتی ہے تو اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا. اگر آپ کی وائف کرنا چاہتی ہے، انکریج ہر، امپاور ہر، ہیلپ ہر. لیکن اگر آپ کے دعویٰ سے آپ کا شوہر بیچارہ گھر میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ناشتہ بنا کے دینے والا نہیں ہے، اس کو کھانا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم لوگ جا کے لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارا جو ہے وہ منہ تک رہے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا دعویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر کہیں برڈن نہ بن جائے قیامت والے دن ہمارے. سیم گوز فار مین. عورت بیچاری ویٹ کر رہی ہے، بیوی، بچے ویٹ کر رہے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں والد صاحب آئیں گے، لیکن والد صاحب جو ہے وہ دوسروں کو ہدایت دینے میں جو ہے وہ لگے ہوئے. تو یہ چیز کہیں ہمارے لیے قیامت والے دن ایک بوجھ نہ بن جائے، خدا نہ خواستہ. ہر چیز میں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. تو اچھی بات ہے ایکٹیوسٹ عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیوسٹ عورت کو پسند کرنا، لیکن being too much activist, this can create problems in many ways. I'm telling you this. I know what I'm saying. So please, when you select a life partner, then don't select such a person who compromises family values on such a vision which is not given by Islam, which is not declared فرض by Islam. یہ باتیں شاید آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے آپ سب کے ساتھ، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ سفر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے لڑائیاں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں. اس لیے خدا کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں. ریلیجس عورت کا مطلب کیا ہے؟ ریلیجس عورت سے مطلب یہ ہے کہ جو ان ویلیوز کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے، such as being non-judgmental, such as being compromising, such as having رحمہ for the other person. اس کو رحمہ دکھانا اور اس کے حوالے سے اس کے فرائض پورے کرنا. same goes for men. ریلیجس مین کون ہے؟ جو عورت کو مجبور نہیں کرتے غلط کاموں کے لیے، جو اس کا پردہ کرنے میں ساتھ دیتے ہیں، جو اس کو امپاور کرتے ہیں. اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتی ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو مینٹلی سیکیور کرتے ہیں، فزیکلی سیکیور کرتے ہیں، ایموشنلی سیکیور کرتے ہیں، انسیکیور نہیں کرتے. تو دیز آر دا مین دے شوڈ بی لوکنگ اپ ٹو، دے شوڈ بی فائنڈنگ، اینڈ دے کین بی فاؤنڈ ایزیلی بائی لوکنگ ایٹ دا فیملی، کہ اس کی ہاؤ دا فیملی ریز دیم اپ. ان کی فیملی کا کیا ہے روایات، کیا وہ روکھے سے لوگ ہیں یا وہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے. روکھے لوگ میں آپ جائیں گے تو اوبویسلی جب آپ ان کی فیملی میں جائیں گے تو روکھا پن آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو یہ چیز بہت سے کیسز میں آپ کے لیے بعد میں وبال بن سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری اسمارٹ ڈیسیژن. یہ آسان چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے بہت دعا کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو استخارہ بہت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر کوئی ٹیسٹ ٹرائل بعد میں آ جاتا ہے تو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا ایٹ ٹائم، کیونکہ اس کشتی کو چلنے میں، اس سمندر میں، شادی کے سمندر میں دیر بھی لگے گی، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اس شپ کو اینکر کرنے میں بہت حکمت دکھانی پڑے گی، بہت صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو سلیکشن بہت اچھی کریں خدا کے لیے. وائز لوگ میں بیٹھیں، وائز لوگوں سے مشورہ کریں. ایموشنز کی بیسس پہ سلیکشن نہ کریں. اگر ایموشنل اٹیچمنٹ بھی کسی سے بن جاتی ہے تو اس کو دیکھیں کہ کیا یہ واقعی ہی میرے لیے سوٹیبل ہے. اگر سوٹیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ،
اور محبت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو سلیکشن آف لائف پارٹنر دونوں کے لیے، میل فیمیل کے لیے بہت ضروری ہے. فیمیلز کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایسا لائف پارٹنر سلیکٹ کریں جو خدا خوفی والا ہے، کیونکہ ایسا شخص زیادتی انشاءاللہ نہیں کرے گا. ہاں پھسل جائے گا کبھی کبھی جو ہے وہ آبویسلی غلطی ہو جائے گی اس سے، لیکن دیر پا آپ کے ساتھ زیادتی انشاءاللہ ایسا شخص نہیں کرے گا، واپس آ جائے گا. اور اس کی فیملی کو دیکھنا چاہیے، اس کے دوستوں سے پتہ کروانا چاہیے. اگر کوئی آپ کی کنڈیشن ہے اس کے سامنے پہلے سے کھل کر رکھ دینی چاہیے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں تو خدا کے لیے پہلے دیکھ لیں کہ کیا اس کے گھر کا نظام انڈیپینڈنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ یہ ڈیمانڈز کرنا شروع کریں اور اس بیچارے کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے. اٹس اوکے، اس مائنڈ سیٹ میں کوئی برائی نہیں ہے، ویسٹرن مائنڈ سیٹ، انڈیپینڈنٹ ہونا، انڈیپینڈنٹ اکوموڈیشن. اگر یہ سوچ ہے تو پھر ایسی ہی سوچ کے شخص کے ساتھ جو ہے آپ چاہیں. پھر ایسی سوچ کے شخص کے ساتھ نہ جائیں جس کا ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے. پھر ایسی عورت کے ساتھ بھی مرد نہ جائیں جن کا ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے اور خود وہ ایسٹرن مائنڈ سیٹ کے ہیں. تو ویلیو سسٹم دیکھیں، گولز دیکھیں کہ کیا وہ شادی کے بعد مجھے اجازت دے دے گی دین کا کام کرنے کی، یا دے دیں گے دین کا کام کرنے کے لیے. ساری چیزیں کھل کر بیان کریں، ساری چیزیں ٹیبل کے سامنے رکھیں. اس حوالے سے میرے نزدیک میچ میکرز ہونے چاہیے جو لوگوں کی میچ میکنگ کریں، اور 2 لوگ ان کے پاس آئیں، وہ ان کا انٹرویو لیں، ان کی میچ میکنگ کریں. آج کل رشتے ڈھونڈنے والے تو بہت ہیں میرج بیورو میں. وہ آتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ یہ فلانا بٹوں کا لڑکا ہے، یہ جی گلی پارٹی ہے، ان کے پاس بہت دولت ہے اور ان کے خاندان بڑا زبردست ہے، ایجوکیٹڈ ہیں. لیکن میچ میکرز بہت کم ہیں. میچ میکرز وہ ہوتے ہیں جو دونوں کی نیچر دیکھتے ہیں، دونوں سے کویسچننگ کرتے ہیں، اور جب وین دے سی کہ ان کی گاڑی چل سکتی ہے، سیم پہیے ہیں، تو پھر وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آگے جانا چاہیے. تو انشاءاللہ میں بھی اس چیز کا ارادہ رکھتا ہوں میچ میکنگ کا. بٹ ہمارے اس دور میں میچ میکرز ہونے چاہیے، رشتہ کرانے والے نہیں ہونے چاہیے، میچ میکرز ہونے چاہیے. اس کے بعد وہ لوگ جو اس وقت شادی کی پریپریشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری آخری بات ہے، ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا جن کی شادی ہونے والی ہے کہ خدا کے لیے کچھ کتابیں پڑھ لیں. اور وہ کتابیں صرف فزیکل ریلیشنز پہ نہیں ہونی چاہیے. آئی نو کہ بڑا جوش ہوتا ہے جی کہ شادی ہونے والی ہے تو اب مجھے ساری ٹیکنیکس اور یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. بائی ٹیکنیکس آئی مین کہ شادی چلانے کے جو گر ہوتے ہیں اور بیوی کو کنٹرول کرنے کے گر ہوتے ہیں، یا فزیکل ریلیشن رکھنے کی جو ٹیکنیکس ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سیکشول ریلیشن شپ. تو طرح طرح کے لوگ آ کے ایڈوائز کرتے ہیں، دوست بہت خراب کرتے ہیں جی کہ ایسے کرو ویسے کرو، یہ کھاؤ وہ کرو، ایسے کرو، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، بیوی کو کنٹرول کرنے کا یہ نسخہ ہے، بیوی پہ روب جمانے کا یہ نسخہ ہے، تھنگز لائک دیٹ. تو لوگوں کی باتیں آپ نہ سنیں، آپ کوئی کتاب پڑھ لیں اچھی سی جس میں آپ کو عورت کے حقوق جو ہے وہ نظر آئیں. آپ کسی اسکالر کے پاس بیٹھیں، آپ شادی سے پہلے کوئی کورسز کر لیں، آپ کو پتہ ہو کہ عورت کی نیچر کیا ہے. بہت سے لوگ کو عورت کی نیچر ہی نہیں پتہ. The way women communicate is much different than the way men communicate. عورت میں بہت سے سینسٹیوٹیز ہیں، عورت کا جو ہے وہ مائنڈ ریڈ کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہمارے جو بوائز ہیں ان کو عورت سے بات ہی نہیں کرنی آتی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت سے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، عورت کو مینٹلی سیکیور کیسے کرنا ہے. تو خدا کے لیے اس پہ بھی کچھ پڑھ لیں، اور یہ سمجھیں کہ آپ کسی سے اس کی امانت لے کر آ رہے ہیں. اس ننھے پودے کو آپ نے اس گملے میں رکھنا ہے اور اس کو پانی دینا ہے. اپنے آپ کو قوام سمجھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بوائے مت سمجھیں. قوام مینیجر ہے، لیڈر ہے، اس نے مینیج کرنا ہے، اس نے سٹریس لینا ہے اپنے اوپر، اس نے اس پہ ساری ذمہ داری نہیں رکھنی کہ جی اب تم یہاں آ گئے ہو تو تم نے خود انڈکٹ ہونا ہے اس فیملی میں. یہ آپ نے کروانا ہے اس کو، آپ نے اس کے عیب چھپانے ہیں، آپ اس کا لباس ہے، آپ نے اسے اپنے خاندان کے سامنے ذلیل نہیں کرنا، آپ نے اس کی فیور کرنی ہے. جب آپ کو لگے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ نے سٹینڈ لینا ہے، اور یہ سٹینڈ اللہ کو بہت پسند ہے. سورہ حجرات میں اس کا حکم ہے کہ جب 2 لوگ کی لڑائی ہو جائے، خیر یہ تو قتال کے بارے میں، لیکن وی کین انفر فرام دس آیا کہ جب 2 لوگ کا اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اس کا ساتھ دو جس کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی وائف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بی اے مین، ٹیک اے اسٹینڈ، لیکن ٹیک اٹ ود وزڈم، بدتمیزی کے ساتھ نہیں.
کلیش نہیں لینا گھر والوں سے, وزڈم کے ساتھ جو ہے اپنی سٹینڈ لینا ہے. اسی طرح عورت کے لیے, عورت جو ہے وہ مرد کے عیب چھپائے گی, وہ اس کا لباس ہے, کمرے سے بات آؤٹ نہیں کرے گی, دوسروں کو جا کے نہیں بتائے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسے کرتا ہے. وہ سب سے پہلے کنسرن پارٹی کے ساتھ جو ہے بات کرے گی. تو یہ میچورٹی کیسے آتی ہے؟ میچور لوگوں کے پاس بیٹھ کے باتیں سن کے, ایسے لوگ جو سفر کر چکے ہیں ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے پاس ایک بڑا میرا اچھا پیارا دوست ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہے, دوست بھی ہے. وہ میرے پاس آیا اپنی شادی سے پہلے اور ہم ہوٹل میں بیٹھے اور اس نے 2 گھنٹے میرے ساتھ کنورسیشن کی کہ مجھے کس کس چیز کا خیال رکھنا. سبحان اللہ, اس اپنی شادی سے کتنے دن پہلے, 2 دن پہلے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کارڈ چھپوا کے ادھر ادھر دے رہے ہوتے ہیں, ہم جی کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہال دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈیکور کروا رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکا اس بزی روٹین میں ٹائم نکال کر میرے پاس آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ علی بھائی مجھے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے. میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں, ہم نے زندگی کے تجربوں سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں, تو جتنا ہمیں پتہ ہے ہم بتا دیتے ہیں. تو میں نے اس کو کچھ باتیں بتائیں. تو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, یو شوڈ بی گوئنگ ٹو پیپل, گیٹ پریپیئرڈ. وومین سملرلی, بجائے کہ وہ اوپٹن لگانے کے طریقے اور مہندی لگانے کے طریقے, وہ بھی ٹھیک ہے, ظاہر خوبصورت تو لگنا ہے شوہر کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بجائے کہ وہ ان پہ زیادہ فوکس کریں اور کپڑے بنوانے میں زیادہ فوکس کریں, دے شوڈ بی گوئنگ ٹو وائز وومن اینڈ پازیٹیو وومن, ناٹ نیگیٹو ونس, جو کہ انہیں بہت ڈرا دے کہ جی شادی کے بعد یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ کے پاس بھی نہیں بیٹھنا ہم نے, جو خود قسمت کے مارے ہیں, وہ ہمیں کیا بتائیں گے. پازیٹیو لوگ کے پاس جائیں, ایسی خواتین کے پاس جائیں جو بڑھاپے میں ہیں, ان سے پوچھیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے مشورہ لیں شادی کے بارے میں, شادی کیا ہے, مجھے کیسے چلنا ہے. اور یہاں والدہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی والدہ یہ رول نبھانے کی بجائے بچی کو سکھا کر بھیجتی ہیں بہت کچھ. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. تو پلیز فار اللہ سے گیٹ پریپیئرڈ فار میرج, بجائے کہ دوسری چیزوں میں فوکس کرنے کے آپ ان چیزوں میں فوکس کر لیں, ورک شاپس اٹینڈ کر لیں, تو بہت آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت پروڈکٹیو میرج جنم لے سکتی ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایکسپونینشیل لیول پہ چینج آ سکتی ہے. کیٹلسٹ بن جائیں گے آپ دونوں, یقین کریں, سوسائٹی میں سوشل چینج لانے کے. اور اسی کے ساتھ میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے بچوں کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر نہ کریں, ان کو جینے دیں, ان کو ایک لائف گزارنے دیں, عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں, اس کو کچن میں جو ہے انڈیپینڈنسی کے ساتھ کام کرنے دیں, اس کو گرو کرنے دیں اس ماحول میں. مت اس سے جو ہے وہ ریونج والی فیلنگز بنائیں, مت اس سے جو ہے وہ بغض رکھیں, مت جو ہے اس کے لیے لائف اجیرن بنائیں. اور اسی طرح عورتوں کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ مت بدتمیزی کریں بڑوں سے, مت جو ہے انہیں آنکھیں دکھائیں, مت جو ہے ان کے آگے اکڑ جائیں. وہ بڑے, ان کی عزت کریں, ان کے ساتھ کمپرومائز کے لیے چلیں. تو خدا کے لیے یہ چیزیں سیکھیں آپ, اس سے پہلے کہ آپ شادی کی طرف جائیں, کیونکہ شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب پاور سٹرگل کی سٹیج آتی ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد ریگریٹس رہ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. امید ہے کہ آپ سب کو اگر کوئی کڑوی بات لگی اس کے لیے معذرت ہے, لیکن وہ باتیں کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ ہم سنسیئرلی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ اچھے انداز کے ساتھ, اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریلیشن شپس میں انٹر ہو, اور ہماری یوتھ جو ہے وہ ایسی جنریشن قائم کرے, ایسی سوسائٹی قائم کرے کہ آنے والی جنریشنز کی زندگیاں آسان ہیں. آنے والی جنریشن جو ہے وہ ان تکالیف میں, اس ٹارچر میں نہ ہو کہ وہ گناہ میں پڑے ہوں, رات کو روتے ہوں اور ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم کیا کریں. کیا وہ اس ٹارچر میں نہ ہو کہ شادی لائک کسی کو کرے, شادی کسی کے ساتھ ہو جائے, یا وہ اس اذیت میں نہ ہو کہ شادی کے بعد جی پتہ لگے اس میں تو یہ بھی خامی ہے, اس میں تو یہ بھی خامی ہے. تو ہم سب نے چینج ایجنٹ بننا ہے. شادی چلے گی تو سب کچھ چلے گا, کیونکہ فیملی چلے گی تو سوسائٹی چلے گی, سوسائٹی چلے گی تو کنٹری چلے گی, کنٹری جو ہے وہ ابھرے گی, وہاں پہ اکانومی اس کی گرو کرے گی, اس کی پالیٹکس گرو کرے گی, اس کا ایجوکیشن گرو کرے گا. تو پلیز اس کا آپ حصہ بنیں. یہ بڑی اچھی کاوش ہے آئی ایم پاکستان پیج کی, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے.
اور ایسے موضوعات کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، لوگوں میں شعور پھیلانا چاہیے، لوگوں میں خدا خوفی جو ہے وہ پھیلانی چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ ہم ایسی فیملیز بلڈ کر سکیں جو معاشرے میں سکون لے کر آئیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی آپ سب سے، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔